شروع اس پاک پروردگار عالم کے نام سے کہ جو رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، جو اس بات کا سزاوار ہے کہ ہم سب اس کی عبادت کریں۔ بے شک ہے پروردگار عالم، تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ایسی مخلوق کہ جس کو جب پروردگار عالم نے خلق کیا تو بے ساختہ آواز پروردگار عالم آئی کہ وما احسن الخالقین، میں نے کتنی عظیم خلقت کی ہے، محبت بری نظر ڈالی پروردگار عالم نے اپنی اس خلقت پہ کہ جس کو انسان بشر کا نام دیا۔ ہم وہ کہ جس سے پروردگار عالم ہماری ماؤں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اور بے شک پروردگار عالم ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے، خطا کار ہے، ساری زندگی اس کی گزر رہی ہے خطاؤں میں، گناہوں میں، لیکن وہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھ سے سچے دل کے ساتھ اگر توبہ طلب کر لو تو بے شک میں وہ ہوں کہ جو تمہاری گناہوں کی مغفرت کر دوں گا۔ اور بہت ہی احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن میرے نزدیک جو سب سے بڑی نعمت اس نے ہمیں عطا کی اس کا یہ احسان ہے کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں میں اس نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا کیا کہ جن کے دلوں میں ولایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب موجود ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، لیکن ولایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کا ہمیں مل جانا ایسا ہے کہ جیسے دعائیں ختم ہو جائیں اور ان کا ثمر ہمیں مل جائے۔ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محبت مولائے کائنات اور محبت اہل بیت دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی محبت کے صدقے سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، کہ پروردگار عالم خود یہ ارشاد فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر مجھے تیری پہچان درکار نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا، میں نے اس کائنات کو تیری محبت میں خلق کیا۔ یہ کائنات خلق ہی محبت محمد والے محمد میں ہوئی کہ فضائل محمد والے محمد کو پروردگار عالم ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کتنی محبت کرتا ہے۔ اور یہی اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کے راہ پہ چلنے کا اور جن کے راستے پہ چلنے کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہمیں، جنہوں نے اپنے اعمال و افکار کے ذریعے سے یہ بتایا کہ خوشنودی پروردگار عالم اگر حاصل کرنی ہے تو کس طرح سے حاصل کرنی ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ایک دین نازل کیا جس کو نام اسلام کا دیا، اور اس دین کو اپنے ہادی و رہبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین، پر ختم کر دیا۔ آخری کتاب قرآن مجید جو نازل کی، کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے کہ جس کے ذریعے زندگی گزارنے کا اصول بتائے، لیکن وہ کتاب وہ ہے کہ جو حکم دے رہی ہے وضاحت یہ اہل بیت اطہار اپنے اعمال و افکار کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اسی کتاب میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں خلق کیا میں نے جنوں انسانوں کو مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہماری اور آپ کی خلقت جس وجہ سے ہوئی ہے، پروردگار عالم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو کہ تم میری عبادت کرو۔ بے شک ہم اور آپ اب اس فاسٹ پیس دور میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ اپنی خلقت کا مقصد بھول گئے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم اور آپ ہر کام کر لیتے ہیں سوائے خدا کی عبادت کے۔ اب خدا کی عبادت ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ہر وقت بیٹھ کے تسبیح پڑھی جائے یا ہر وقت بیٹھ کے مصلی عبادت پہ بیٹھا رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے درجے مقرر کیے ہیں، بہت رحیم و کریم ہے وہ پروردگار عالم۔ وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر ہم جناب رسول خدا ارشاد فرماتے کہ اگر راہ چلتے پتھر نظر آ رہا ہے اور اگر کہیں کوئی جھاڑی نظر آ رہی ہے اور آپ اس کو اٹھا کے دور کر دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچنے والی ہو، کوئی ایسی چیز ہو ضرر پہنچانے والی، اور آپ نے اس کو اٹھا کے دور کر دیا ہے، تو پروردگار عالم اس کو بھی عبادت میں شمار کر رہا ہے۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی عبادت ہے۔ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، عبادات کے درجے مقرر کیے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے تو پروردگار عالم نے عبادات کو حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں سے حقوق العباد بھی موجود ہیں یعنی بندوں کے حقوق، پھر ہے حقوق الانسان، حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق۔ اب مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذمہ جو اللہ کے حقوق ہیں، جن میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے اور نہی عن المنکر اور یہ سب عبادات ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر ہم سے اس میں کوئی کمی ہو جائے تو پروردگار عالم ہمارے کسی دوسرے نامہ اعمال کو اس میں شامل کر کے ہمیں اس کا ثواب عطا کر دے، لیکن
وہ اپنے بندوں کے حقوق ہم پہ معاف نہیں کرتا. بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے جو حقوق ہم پہ واجب ہیں وہ ہمارے ماں باپ کے حقوق ہیں, کہ جن کا ادا کرنا ہم پہ سب سے زیادہ واجب ہے. کہا یہ کہ تمہارے ماں باپ کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ اگر وہ کافر بھی ہیں اور تمہیں کسی بات کا حکم دے رہے ہیں تو تمہارے لیے یہ واجب ہے کہ ان کے اس حکم کو سوائے کفر کے علاوہ تم ان کے ہر حکم کو ماننے کے پابند ہو, اس بات کے پابند ہو کہ تم ان کی ہر بات کو مانو سوائے کفر کے. وہ اگر اللہ کے دین میں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا اللہ کے دین میں کسی قسم کی ملاوٹ کر رہے ہیں اور تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اس پہ عمل کرو, تو صرف وہ عمل ہے کہ جس کے لیے یہ بات ہے کہ تم اس حکم کو ماننے سے انکار کر سکتے ہو. اس کے علاوہ تم اپنے ماں باپ کو کسی بات کے لیے نہ نہیں کہہ سکتے, ہر بات کے لیے ان کا واجب ہے تم پہ کہ تم کی بات مانو. پھر اس کے بعد بہت سارے حقوق ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, اپنے جو ہے وہ رشتہ دار ہیں, بہت سارے حقوق ہیں جو ہم پہ واجب ہیں, لیکن ان میں اللہ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ معافی نہیں ہے. پروردگار عالم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کا دل دکھ گیا اور اس حد تک دل دکھا کہ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, ہر چند کہ تم نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا, لیکن پروردگار عالم جب تک اس ایک آنسو کا بدلہ بھی تم سے نہیں لے گا, پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, تمہاری مغفرت نہیں ہوگی. یہ تمہارے لیے واجب ہے کہ تم اپنے آپ کو اس طرح کا رکھو کہ تم سے سب کا دل شاد رہے. پھر اگر حقوق اللہ کی بات کی جائے تو حقوق اللہ میں سب سے بلند مرتبہ, سب سے جو اہم ترین عبادت ہے وہ ہے نماز کی عبادت. پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ تمام اعمال, دیکھیں ائمہ طاہرین نے ہمیں بالکل واضح طور پہ بتایا کہ اگر آپ کی نماز قبول ہے تو پھر آپ کے تمام اعمال قبول ہیں. نماز وہ واجب عبادت ہے جس کی کسی حال میں معافی نہیں ہے. آپ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کے پڑھیے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کے پڑھیے, لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے آپ میں اتنی سکت نہیں ہے تو آپ آنکھ کے اشاروں سے پڑھیے. اور پھر یہ ہمارے ائمہ طاہرین نے اور علماء کرام نے ہمیں یہ عمل کر کے دکھایا ہے. ہر عمل ہر بات ہمارے ائمہ طاہرین سے, ہمارے علماء کرام سے ہمارے سامنے ثابت ہے. ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو رہبر ہیں جناب امام خمینی, آخری دنوں میں آپ ان کے حالات دیکھ لیجئے کہ کیا حالات ہیں, کہ بیماری اور نقاہت سے یہ حال تھا کہ ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا, خود سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا, حد یہ ہے کہ غذا بھی نہیں کھائی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ آخری ایام کی اگر ان کی جو ویڈیوز ہیں پرانی نکال کے دیکھ لیجئے, ان کے آخری ایام کی جو ہے دن جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے, اٹھا کے دیکھ لیجئے, تاریخ میں یہ سب کچھ موجود ہے. آج کل تو اتنا فاسٹ پیس دور ہے, ہر چیز جو ہے وہ میڈیا پہ بھی موجود ہے, ہر چیز یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, ہر جگہ پہ یہ چیزیں موجود ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا یہ حال ہے کہ آخری وقت تک انہوں نے نماز پڑھی ہے, اور اس طرح سے نماز پڑھی ہے کہ ان کو سہارا دے کے اٹھایا گیا ہے, بٹھایا گیا ہے, سجدہ کرایا گیا ہے, لیکن انہوں نے کسی قسم کی نماز میں کوئی کوتاہی نہیں کی, نماز نہیں چھوڑی. یعنی نماز وہ عبادت ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے تمام اعمال قابل قبول ہیں, ورنہ ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.